جب بھی آپ کو کسی سے محبت ہو ڈائریکٹلی نکاح کا سوچیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ اس سے ڈیٹ کیسے مارنی ہے، ساری رات اس کو الوؤں کی طرح کیسے جگا کے رکھنا ہے، کون کون سی میٹھی باتوں کا استعمال کر کے اس کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ انسان کے بچے بنے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے، خود بھی مقصد پر زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی اپنی مقصد پر زندگی گزارنے دیں۔ محبت کے نام پر یہ عزتوں کے جنازے نکالنا بند کریں۔ اگر آپ رسپانسبل نہیں ہیں، اگر آپ میچور نہیں ہیں، اگر آپ سینسیبل انسان نہیں ہیں، اگر آپ کسی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، تو محبت کے جھانسے دے کر یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کرنا، یہ ڈرامے بھی بند کریں۔ اللہ کے بندو، پہلے اپنے اللہ سے تو نبھا لو، اس سے تو نبھا لو کہ جس کے بہت سارے احسانات ہیں آپ پر، کہ جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں مانگی اللہ سے رو رو کر، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے سکون کو قربان کر کے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی اور سردی کی پرواہ کی، تمہارے لیے غمزدہ تھے، تمہارے لیے پریشان تھے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کو گمراہیوں سے بچا لینا، میری امت کو جہنم سے بچا لینا۔ اور آج اس کی امت اپنے آپ کو بھی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے، ڈر جائے اپنے اللہ سے، بس کر دے یہ بچوں والی زندگی گزارنا، اچھے فیصلے کرے، رسپانسبل بنے۔ ایکچولی میں اللہ کی بغاوتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ دنیا اور اس میں موجود وہ سو کولڈ کامیابیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی عادت ڈلوا دی ہے۔ ہمارا دل دنیا سے متاثر ہو چکا ہے، دنیا کا نفع نقصان، محبت نفرت، صحیح غلط سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ اچھی بات ہے، آنا چاہیے، شعور کا ایک حصہ ہے، لیکن غلطی ہماری یہ ہے، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو وہ ویلیوز نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی، آخرت کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک ادنا سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ بھاگ دوڑ ہے کہ اسے دنیا ملے، فقیر بھی تھک جاتا ہے، بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن دنیا ان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ ان کے نصیبوں میں ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ہم دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن گئے۔ آئے تھے اللہ کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے کے لیے، لیکن نفس اور ہوس کی خواہشوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی فاغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کاش ہمیں ان الفاظوں کے اندر چھپی وہ محبت جو اللہ ہم سے کرتا ہے وہ سمجھ آ جائے، وہ مغفرت سمجھ آ جائے، کہ جس مغفرت کا فائدہ اٹھا کر بڑے سے بڑا مشرک بھی، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا گنہگار بھی پاک صاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے، تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو، اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں۔ اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا۔ اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپانس کرو، جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو۔ کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ تم مانو یا نہ مانو، تم انکار کرو یا جھٹلاؤ، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے۔ اپنے بڑے چھوٹے گناہ تنہائی میں اللہ کے پاس لے جا کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی معافی نہ مانگ لے۔ ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے، لیکن انسان سے سرزد ہونے والے گناہ انسان کو سٹک کر کے رکھتے ہیں۔ یہ گناہ وہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے پیروں میں ہیں۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں۔
جو اللہ کی دی ہوئی آوازوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں، اور ان دو چار چہروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اللہ کے دیے ہوئے فیس کٹ کو صرف اس نیت کے ساتھ تیار کرتے ہیں یا سجاتے ہیں کہ کل نامحرموں کا میلہ لگے گا تو میری بھی بولی لگنی چاہیے، مجھے بھی اٹینشن ملنی چاہیے، مجھے بھی اٹریکشن ملنی چاہیے۔ جو لوگ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں نا، اور جو بے حیائیوں کا حصہ بنتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ بے حیائی کی جگہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، بے حیائی کسی مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ ایک گری پڑی چیز ہے، اور جو بھی اس میں منہ مارے گا وہ پہلے اللہ کی نظروں میں گرے گا، پھر اپنی نظروں میں گرے گا، اور پھر لوگوں کی نظروں میں گرے گا۔ کانسرٹ ارینج کرنا ہے نا، شوق سے کرے، اس میں شرکت کرنی ہے شوق سے کرے، ٹکٹ خریدنا ہے اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی شوق سے خریدے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں، یا ان لوگوں میں جن سے اللہ رب العزت بات ہی نہیں کریں گے، تو شوق سے ناچو، ارینج کرو کنسرٹس، کبھی یونیورسٹیوں میں، کبھی پارکوں میں، جمع کرو نامحرموں کو تاکہ یہ جوانیوں کے نشوں میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں، ایک دوسرے کو ہگ کریں، یہاں تک کہ حد سے گزر جائیں، اور ان کو 2-4 سیکنڈ کی لذت ملے اور بدلے میں اللہ کی ناراضگیاں بھی یہ ساتھ لے کر آئے۔ بے حیائی جیسی گری پڑی چیز کو، جس کی اللہ کی نظروں میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو ایک لذت کا نام ہے، اور ہمارے مسلمان بے حیائیوں کے ماحولوں کے شوقین بن چکے ہیں، نہ آگے کا سوچتے ہیں، نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، اور نہ مر جانے کا سوچتے ہیں۔ یار افسوس کی بات ہے، ویسے ہی ہاں بہت افسوس کی بات ہے۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہے اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ، جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں، لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی۔ یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے۔ مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں ہے، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی۔ اوکے فائن، آپ لوگوں نے کانسرٹس کرنے ہیں، کریں، شوق سے کریں، پارکوں میں ارینج کرنے ہیں، پارکوں میں ارینج کریں، یونیورسٹیوں میں کرنے ہیں، یونیورسٹیوں میں ارینج کریں، اور دوسری جانب آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے، شوق سے کریں۔ 200-400 کو لوگ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر سٹیج پر آئیں گے اور ہاتھوں میں مائک پکڑیں گے، اور وہ آواز جو ان کو اللہ نے دی، اس آواز سے یہ اللہ کی نافرمانی کے گن گائیں گے، اور نیچے جو لوگ ہوں گے جو اس عقیدے کے ساتھ ناچیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے،
وہاں پر بیٹس بجائی جائیں گی اونچی اونچی آوازوں میں. آپ کے سو کالڈ سنگرز اور سیلیبریٹیز کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. آپ لوگ بھی اس سوچ اور نیت کے ساتھ تیار ہو کے گھر سے نکلیں گے کہ چلو جی لڑکیاں آئیں گی, یا کچھ لڑکیاں اس نیت سے نکلیں گی کہ چلو جی کچھ موج مستی ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, وہ 2-4 گھنٹے جو آپ رات کے اندھیرے میں ڈرنکس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ناچ گا کر ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے لڑا کر گزاریں گے, جب ہمارے گھروں پر عمومی عذاب ٹوٹتے ہیں تو گھروں میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا قرآن, الماریوں میں پیک پڑا ہوا جانماز ہمیں یاد آ جاتا ہے. ہماری یہ ہاتھ جو گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہوتے ہیں, پھر یہی ہاتھ جب کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نظر نہ آئے, تو وہ ہم فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں, یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ یہ پریشانی, یا اللہ فلاں مسئلہ وغیرہ وغیرہ. اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن ڈرنا اور فکر اس دوسرے حصے کی کرنی چاہیے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کی پرابلمس کو سالو کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہ ہو. بیماری, پریشانی, آزمائش کے ہوتے ہوئے بڑے وعدے ارادے کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ کر دے, آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گا, اللہ اس مسئلے سے نکال دے, آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں. اور جب اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ سالو کر دیتے ہیں, جب وہ دعا قبول کرتے ہیں, پھر سے اپنی پرانی زندگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں, پھر سے اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر سے دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت اسٹرینج سچویشن ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما لگتے ہیں. وہ اگر ایک برائی بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ برائی کو کرتے ہوئے بھی یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں. وہ معاشرے کے سکوپ کو فالو کرتے ہیں, ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. جو لوگ کریں گے وہ کریں گے, اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے. پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ. ایسا طرز عمل تو منافق بھی اللہ کے ساتھ نہیں اختیار کرتے تھے جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی پریشانی آئے گی دھیان سارا مصلوں کی طرف اور قرآن کی طرف اور دعاؤں کی طرف اور عبادات کی طرف چلا جائے گا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں, اس کرٹیکل کنڈیشنز کو ختم کرتے ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مشکل میں ہم نے کسی کو پکارا ہی نہ. یہ کیسا طرز عمل ہے؟ یہ کون سی انسانیت؟ یہ کیسی بندگی ہے؟ اللہ کے بندوں, کیا اللہ کا اپنے بندوں پر اتنا حق نہیں ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد, ساری دعائیں قبول کرنے کے بعد, بن مانگے اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس کی عبادت کی جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, اس کے نام کی تسبیح پڑھی جائے؟ یار جب لوگوں کو موضوع بنایا جا سکتا ہے, گھر کے دروازوں کو موضوع بنایا جا سکتا ہے, دنیا جہان کی فضول باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن اپنی ڈسکشنز میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے, اللہ کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا. زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے, پگھلتی جا رہی ہے, پگھلتی جا رہی ہے. ہر گزرتا ہوا لمحہ وہ چھوڑ کے چلا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں. لوگوں کے اندر وفائیں ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں کے اندر سنسیریٹی ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن خود اللہ کے ساتھ کیا ہے, خود ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. پسندیدہ شخص ایک آواز دے, ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اللہ اللہ ہو کر 5 دفعہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دے, اس وقت میرے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا جو ہم اپنے آپ کو دیں. ہم تو روزانہ خود کو دھوکے دے رہے ہیں اور روزانہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, سکوپ چل رہا ہے. ڈونٹ وری, تو اکیلا نہیں ہے اللہ کا باغی, پوری دنیا اللہ کی بغاوت پہ اتری ہے. کیا خوب موٹیویشن ہے یار, کیا زبردست حکمتیں ہیں ہماری. لیکن میرے بھائی مرنے کی دیر ایسے, میرے مرنے پر جو میرے سامنے حقیقتیں کھلیں گی نا اس کو میں جھٹلا نہیں پاؤں گا. میرا ایک ایک گندا عمل, میرا ایک ایک گناہ مرنے کے بعد جب ڈراؤنی شکلیں اختیار کریں گی نا, اس وقت میں چیخ چیخ کے کہوں گا کہ میں نے یہ اعمال کیوں کیے تھے, میں نے ان راستوں کا انتخاب کیوں کیا تھا جو راستے انسان کو اللہ سے دور لے جاتے. میں ان لوگوں میں کیوں اٹھا بیٹھا تھا جو لوگ دنیا کے پجاری تھے, جو صبح و شام دنیا دنیا اور دنیا کی فکروں میں غرق تھے. میں نے کیوں وقت نہ نکالا اپنے رب کے لیے. اللہ رب العزت نے ہمیشہ میرے رازوں پر اور میرے گندے اعمال پر پردہ رکھا. جس رب نے اس حد تک میرے ساتھ نبھائی, میں پوری زندگی اس رب کے سامنے صرف 2 منٹ سنسیریٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا ہو. اگر آپ اس لیول پر پہنچ چکے ہو کہ جس لیول پر پہنچنے کے بعد انسان کو اللہ کی فکر نہیں ہوتی, انسان اور اللہ کا تعلق اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ سارا دن گزرنے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آتا, اور اس لیول تک یوں ہی نہیں انسان چلا جاتا. بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں, ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں, حیا کا لباس اتارنا پڑتا ہے, اللہ کو بار بار اگنور کرنا پڑتا ہے, قرآن سے تعلق توڑنا پڑتا ہے, نمازوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے. تب جا کے کوئی انسان اس لیول پر پہنچتا ہے کہ وہ شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے.
اور اللہ اور اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی بھی انسان اس لیول تک چلا گیا، اس کے پاس بھی ایک موقع تو ہے کہ وہ جہاں لوگوں کو اتنا ٹائم دے رہا ہے وہاں 5 منٹ اپنے آپ کو دے، بیٹھے کسی کونے میں اور یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کن اعمال کے حوالے، اور فوراً سے توبہ کر لے، اور تب تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک اپنے گناہوں پر رو نہ لے، اور اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لے۔ تو جو انسان بھی اللہ رب العزت کو بن دیکھے پکارے گا، بلائے گا، تو اللہ اس کی مدد کو ڈیفینیٹلی آئیں گے، اس کی پکار کو ڈیفینیٹلی سنیں گے۔ بڑے سے بڑا مشرک بھی اگر اللہ کو پکارے گا نا ہدایت کے لیے تو اللہ نے لبیک کہنا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی اگر اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پکارے گا نا تو اللہ رب العزت نے ڈیفینیٹلی اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی گناہگار کی توبہ اس وجہ سے قبول نہ کرے یا اس کی پکار کو اس وجہ سے نہ سنے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا۔ اپنے غموں کو سوچ سوچ کر، اپنی پریشانی اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا، راحتوں کو بھول جانا، اپنا مزاج چینج کر لینا، صبر نہیں ہوتا۔ غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ ٹینشن، پریشانی، آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ دنیا نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنے نہیں سمجھ رہے، الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے، بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہو۔ اس کے باوجود ریلیکس ہو کے، کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر، تو میری جان بڑھ آگے، چھوڑ دنیا کو، دنیا کی ٹینشن کو، دنیا کی پریشانی کو، تیرا مقصد نہیں ہے یہ دنیا۔ اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی۔ اس دنیا نے اگر ساری دولت ہے لوگوں سے سمیٹ سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے، تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی۔ ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا ہے، تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا جس کی شان بڑی، جس کی عطائیں بڑی۔ تو چند دن کی زندگی ہے یار، گزر تو جانی ہے، گناہ کرتے کرتے بھی گزر جائے گی اور نیکیاں کرتے کرتے بھی گزر جائیں گی۔ اگر تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب بھی اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر تمہارا کنیکشن اللہ سے ویک ہے یا بالکل تم کٹ آف ہو اللہ سے، پھر بھی زندگی نے گزر جانا ہے۔ اب اللہ سے کٹ آف ہو کر اگر تم پوری دنیا بھی اویل کر لو، کلیم کر لو، تب بھی تم نے مرنا ہے۔ اور اللہ کو پا لینے کے بعد اگر تمہیں روکھی سوکھی کھانے پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے۔ تو صبر کریں، خوش رہا کریں، اینڈ ڈو سم ایفرٹس، کہ جن ایفرٹس کو پٹ کر کے تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ ایفرٹ تو کرو گے نا، مشکل نہیں ہے۔ شیطان بہت خوش ہے تم سے، اسی طرح ناچتے رہو، اسی طرح گاتے رہو، اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو، مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ۔ اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں، سب کچھ چھوڑنے والے، اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے۔ پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے کہاں گزاری، کیا کرتے رہے، تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے، جن کاموں میں گزر رہی ہے۔ اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا، فالوورز بناتا رہا۔ اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو، بہت اچھی دکھتی ہو، کیا جسم ہے تمہارے پاس، کیا بیوٹی ہے تمہاری، کیا اٹریکشن ہے تم میں، تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے، جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں، بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا، کرتی چلی گئی، اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ ہر گناہ کرتا رہا لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی، تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو،
خراب ہو جاؤ گے۔ لڑکی کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکے سے بات کرتے ہوئے، اور لڑکے کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکی کو مصروف رکھتے ہوئے۔ جو میسج پڑھ کے تم لوگ ہنس رہے ہوتے ہو نا، اپنے دانت نکال رہے ہوتے ہو، انہی میسیجز اور انہی باتوں کی وجہ سے پیچھے سے فرشتے تم لوگوں پر لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں۔ میری بہن، جب کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تم اپنا جسم کسی کو دینے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو نا، تو اسی لمحے تمہاری روح اللہ کے عذاب کا سوچ کر، اللہ کی ذات کا سوچ کر اندر سے تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو شاید اپنی روح کی تڑپ فیل نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی، جب تو کسی کو کنونس کر رہا ہوتا ہے نا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، جب تو ان کوششوں میں ہوتا ہے نا کہ میری شیطانی باتوں میں کوئی لڑکی پھنس جائے تاکہ وہ میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جا کے اپنے نفس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں، تیرا یہ ضمیر تجھے 70 آوازیں دیتا ہے